الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه المهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. گرم قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے، خلقکم من نفس واحدہ، بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو پوری انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے ایک جان سے، اور وہ جان بھی ایک مرد ہے، سیدنا آدم علیہ السلام۔ تخلیق کے اعتبار میں بنیادی طور پر اگر دیکھیں گے تو پہلا انسان ایک مرد ہے، مذکر ہے، سیدنا آدم علیہ السلام، اور پھر اسی ایک نفس کے لیے فرمایا ثم جعل منها زوجها، پھر اسی ایک جان سے اس کے لیے شریک زندگی اور اس کا جوڑا پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام کی وجود سے ان کی اہلیہ اور زندگی کا حصہ دار اور شریک، اس کے بعد وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 أَزْوَاجٍ، اور پھر آپ کے لیے بنی آدم، انزل لکم، آپ کے لیے اتار دی، یہ بھی حکم اور ان کی جان اور ان کی روح اور ان کی تخلیقی حکم اور حکمت، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اور یوں سمجھ لو کہ وہ بھی آسمانی حکم ہے اللہ رب العزت کے۔ 8 قسم کی مخلوق، گائے کے نر و مادہ، اونٹ کے نر و مادہ، بھیڑ کے نر و مادہ اور بکری کے نر و مادہ، کہ یہی آپ کے روزی بھی ہیں، یہی آپ کے ضروریات کو آسان کرنے کی چیزیں بھی ہیں، یہی آپ کے وقت کو مطمئن بنانے کے لیے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کے مال ہیں، تکلیف میں آپ ان کو حسب ضرورت اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، یہی رب کی ذات ہے کہ تمہیں پیدا فرما دیتا ہے تمہاری ماؤں کے وجود کے اندر، فی بطون امہاتکم، ہر ایک انسان، سیدنا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے بعد تمام انسان پیدا ہوئے اس انداز میں کہ ماؤں کے رحم سے ہوتے ہوئے دنیا میں آئے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور پھر امہات کی وجود کے اندر خلقا من بعد خلق، ایسی تخلیق جو مرحلہ وار ہے، پہلا قطرہ، اس کا پھر لوتڑا بننا، خون بننا، جمع ہوا خون بننا، پھر ہڈی بننا، اس پر گوشت کا آنا، پھر یہ تمام چیزیں اطوار اور ادوار طے کرتے کرتے یہ تخلیق مکمل ہو جاتی ہے 9 مہینے کے اندر۔ 9 مہینے تکمیل کے بعد اللہ فرماتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے وجود سے باہر نکال دیتا ہے، ورنہ نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ تخلیقی ادوار و اطوار ہوتے رہتے ہیں فی ظلمات 3 تاریکیوں میں۔
رات کی تاریکی، رحم کے اندر کی تاریکی، اور عموماً جب انسان آپس میں ملتے ہیں اور حقوق زوجیت کے ادائیگی کے دورانیے میں بھی تاریکی کو ترجیح دی جاتی ہے، اور کوئی کپڑا اور کوئی بستر اپنے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ ان تمام تخلیق میں اگر آپ دیکھیں جو انسان معرض وجود میں آتا ہے، 99% انسان تخلیقی اعتبار میں کامل ہے۔ پوری انسانیت کا 1% یا 1.5%، اتنا ہی معمولی سی ایک مقدار وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو تخلیقاً کسی عذر لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی گونگا، کوئی بہرا، کوئی آنکھوں سے معذور، کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور، اور یہ سب پھر عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھو انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت ایک انسان کو ایک چیز میں ناقص پیدا فرماتا ہے تو اس نقص کا ازالہ اللہ رب العزت کسی اور دوسرے صفت میں اس میں اضافہ کر کے پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر چیز ایک حکمت اور نعمت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تم لوگوں کا اللہ جو پالنے والا اور رب ہے تمہارا۔ لہ الملک، یہ پوری کائنات کی سلطنت اور بادشاہت اور ملکیت اس کی اپنی ہے، اور خاص اللہ کی ہے یہ پوری ملکیت اور پورے بادشاہت، یہ سب للہ، للہ الملک، للہ ما فی، سب کا ایک ہی معنی ہے، یعنی یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے اور کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اوروں کے لیے تو صرف ان کی وجود ہے بس، لیکن ان کی سبب و اسباب اور ہستی اور حیثیت اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ سب ملکیت ہے اللہ کی۔ لا الہ الا ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ تو فأنا تصرفون، کہاں تم لوگ پھرتے ہو، کہاں اپنے رستہ تبدیل کر کے جانا کہیں اور ہوتا ہے اور جاتے کہیں اور، مڑ کے اپنا رستہ روشنی کے بجائے تاریکی کی طرف تبدیل کرتے ہو۔ اس سے پہلے یہ سوچ لو کہ جو کچھ کرتے ہو